کے ساتھ آج اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لاہور شہر میں جو اس وقت ایک بہت بڑا منصوبہ جو کہ کافی حکومتوں اور کافی سالوں سے وہ اس کے بہت چرچا ہوتا رہا ہے، اور وہ ہے راوی دریائے راوی کے کنارے ایک نئے شہر بسانے کی جو پالیسی ہے یا جو عزم ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کا. تو یہ جو ہے راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہ کہلاتا ہے، اور اس کے اوپر اب باقاعدہ اس موجودہ گورنمنٹ میں کافی کام جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، بلکہ اس کو کافی حد تک اس طرح سے بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت ہی بڑا ایک کارنامہ یا منصوبہ ہوگا. تو اسی کے حوالے سے پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے یا شہری تنظیمیں جو ہیں، جو لاہور کے شہری جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے کے اوپر ناظر ثانی ہونی چاہیے، وہ اس کے خلاف نہ صرف عدالت میں گئے ہیں بلکہ انہوں نے اس کے اوپر عوامی شعور کو بھی بیدار کرنے کی بہت کوشش کی ہے. تو آج اسی ضمن میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ لاہور شہر کی بقا، اس کے مستقبل، اس کے ماحول، اس کے ڈیزائن کے لیے کوشاں رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا یہ پوری پروگرام ہے یہ ان کے پرسپیکٹیوز کے بارے میں ہے، اور ہم ایک آگے چل کر کچھ دنوں کے بعد جو یہ راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کا بھی ویو لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. لیکن آج ہم بات یہ کریں کہ شہری اور شہری تنظیمیں آخر کیوں اتنی پریشان ہیں اور ان کو کیوں یہ کنسرن لاحق ہے. تو میں انٹروڈیوس کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں وقار زکریا صاحب، جو کہ پاکستان کے بہت مایہ ناز انوائرمنٹل انجینئر ہیں، ماحولیاتی جو امور ہیں ان کے اوپر بہت دسترس رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فوزیہ قریشی صاحبہ، استاد بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، اور جو ہے لاہور کے حوالے سے بہت سی تنظیموں کی ممبر بھی ہیں اور چلاتی بھی ہیں. اور ہمیں رافع عالم بھی جوائن کر رہے ہیں جو کہ وکیل ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں. اور یہ جو کیس ہے اس پروجیکٹ کے خلاف، اس میں بھی رافع جو ہیں وہ کورٹ میں جا کر تو شہریوں کی طرف سے پٹیشن بھی کر رہے ہیں. اور آخر میں رضا علی دادا جو کہ بہت پرومیننٹ آرکیٹیکٹ ہیں، نہ صرف لاہور کے بلکہ پاکستان کے، اور بہت مختلف سوچ رکھنے والے آرکیٹیکٹ ہیں. شہر کا ان کو بہت علم بھی ہے، خیال بھی ہے، اور ان کے منصوبے بھی ہیں. تو میں اس لمبے سے تعارف کے بعد جو ہے وقار زکریا صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اس کا ایک اوور ویو دیجئے کہ اس منصوبے میں ہو کیا رہا ہے. یہ راوی کے گرد جو شہر بنانے کی یا مختلف شہر بنانے کی کوئی انفو سائٹی ہے، نالج ہب ہے، اور 7-8 چیزیں، اس کا ایک تو اوور ویو دیجئے، اور یہ کیوں ہمارے ماحول کے لیے اور خصوصاً لاہور شہر کے مستقبل کے ماحول کے لیے خطرناک ہے. رضا صاحب بہت بہت شکریہ. پہلا سوال جو ہم ایک پوچھ سکتے ہیں کہ راوی دریا جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ہو، اور پھر اس کے بعد اس حوالے سے اس کو جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ راستہ مناسب ہے یا نہیں. تو کیا ہونا چاہیے اگر ہماری خواہشات پوری ہوں تو جو 100-200 سال پہلے والا راوی دریا تھا اگر وہ ہمیں کہیں سے مل سکے تو ایک خواب پورا ہو سکتا ہے. اور جب ہم نے مشاورت کی تھی لاہور کے شہریوں سے، جن میں دانشور بھی شامل تھے، عام شہری بھی شامل تھے، افسران تھے، تو سب کی خواہش یہی تھی کہ ہم جب بچپن میں وہاں جاتے تھے، اتنا سال پہلے جاتے تھے، تو پانی صاف ہوتا تھا، کنارہ خوبصورت ہوتا تھا، ہم کشتی میں بیٹھتے تھے اور ہم لطف اندوز ہوتے تھے. اور مچھیروں سے بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم جال ڈالتے تھے تو اتنی مچھلیاں نکالتے تھے اور پرندے ایسے دیکھتے تھے ہم. تو ایک لاہور کا دل تھا، ایک لاہور کی ثقافت تھی، اور لاہور اور راوی ایک دوسرے سے علیحدہ دیکھے نہیں جا سکتے تھے. اب وقت کے ساتھ اس میں کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. سندھ طاس منصوبے میں معاہدے میں جو راوی کا پانی ہے وہ ہندوستان کو دے دیا گیا تھا، اور ایک اس کی وجہ سے کافی تبدیلی آئی. اس کے بعد ایک شہر جو تھا کوئی 5-7 لاکھ کا شہر، اب کروڑ کا شہر، تو اس میں کافی یہ خرابیاں آئیں.
اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہاں سے ریت بجری کا نکاس ہو رہا ہے، بلڈوزر لگے ہوئے ہیں، گند پھینکا جا رہا ہے، کوڑا ہے، اور پانی بھی کافی حد تک آلودگی اس میں آ چکی ہے۔ تو جو اب ہم وہ راوی جو پہلے تھا اس کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے، کیونکہ اس میں پانی جو آ رہا ہے اس میں بھی فرق آ گیا، اتنا بڑا شہر بھی آ گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کچھ اس میں جیسے مچھلیاں ہیں، کچھ حیات ہے، وہ اس میں ہو، ایک مردہ دریا نہ ہو، اس میں کچھ زندگی ہو، اس کے کناروں میں گھاس گھوس جھاڑیاں ہوں، ریت ہو، اور اس کی ایک شکل بھی گھومتے پھرتے دریا والی ہو، تو اور پانی اس کا صاف ہو، تو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ریفرنس پوائنٹ ہمارا ایک بنتا ہے۔ اچھا، اب جو یہ کرنا اسی منصوبے کی طرف ہم نے پھر کوئی میرے ساتھیوں نے جو کہ آپ کے ساتھ کال پہ موجود ہیں، ہم نے کوئی 1.5 سال محنت کر کے ایک پورا منصوبہ بنایا کہ ہم اس دریا کو کیسے بہتر کر کے زندہ کر کے واپس شہر کا حصہ شہریوں کے لیے ایک اہم چیز بنا سکیں۔ تو وہ ایک پورا ایک اس کا ڈیزائن ہم نے کیا، اور اس میں یہ تھا کہ کناروں کو قدرتی شکل میں چھوڑیں، اور اگر کوئی 20-30 سال کا جو سیلاب ایک آتا ہے وہاں تک دریا کو اس میں کسی قسم کی تعمیر نہ کریں، اور اس کو تفریح کے لیے اور قدرتی ماحول کے لیے پرندوں کے لیے چھوڑ دیں، جھاڑیاں درخت ہوں، اور جو آپ نے شہر بنانا ہے وہ تقریباً پھر کچھ ہٹ کے پیچھے بنائیں، اور وہ شہر جیسا بھی آپ بناتے ہیں، جو بھی آپ بنائیں گے، ایک زندہ دریا جو ہوگا، جو لوگ کنارے پہ رہیں گے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو ایک متوازن ایک طریقہ تھا کام کرنے کا، جس میں کچھ لوگوں کی رہنے کی ضروریات اور اس کے ساتھ ہی ماحول بھی ہو، اور دونوں کا ایسا ہو کہ ماحول بھی بہتر ہو اور لوگوں کو جو وہاں رہیں ادھر بھی ان کو فائدہ ہو۔ اب جو تجویز آئی ہے سامنے، اور یہ نئی تجویز نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی یہ تجویز آئی تھی، وہ اس دریا کو ایک نہر کی شکل میں بدل رہے ہیں، اور آس پاس کنکریٹ کی دیواریں کھڑی کر کے اور زمین نکال کے اس کو ایک مہنگے داموں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں جیسے کراچی میں سمندر میں ہوا کہ ایک دیوار 2-3 کلومیٹر اندر گئی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بنی اور بہت قیمتی زمینیں فروخت ہوئیں، اور سمندر کی کنارے کی جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیواریں، ان کو آپ اتنا قریب نہ لے کے جائیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قریب سے قریب دیواریں لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین باہر جائے، تو اس میں کیا ہوگا کہ دریا جو ہے وہ ایک نہر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور آپ لاہور میں ایک نہر بھی گزر رہی ہے۔ جی غالباً آپ کی آواز تھوڑی سی وہ کٹ گئی تھی۔ جی جاری اچھا، رکھیے۔ میرا کیمرہ غالباً جواب دے گیا۔ اچھا، بہرحال تو نہیں نہیں، آپ اس دیکھ کو، سکتے ہیں آپ کو۔ اچھا ٹھیک، تو اس کو اس شکل میں لانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نہر بن جائے، دیواریں ہوں اور دونوں طرف کمرشل ڈیولپمنٹس ہو جائیں، تو وہ پھر ایک دریا کی کوئی شکل نہ رہی، اور اس میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس میں پل نہیں پائیں گی، کیونکہ مچھلیوں کو بھی ایک زندہ دریا چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے جو کنارے ہیں وہ بھی اس قسم کے ہوں گے کہ آپ اس کو دریا نہیں بلکہ ایک نہر کہہ سکیں گے، اور ایک آدھ جھیل بھی بیچ میں چھوڑ دی جائے گی۔ اور انجینئرنگ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور میں پانی کی جو سطح ہے زمین کی وہ بلند ہوگی، وہ بھی بالکل غلط ہے۔ دریا میں پانی نیچے ہوتا ہے، لاہور میں جو پانی آ رہا ہے وہ نہروں سے زیادہ آ رہا ہے، بارش سے آ رہا ہے، دریا سے اتنا پانی اندر جائے گا بھی نہیں، اور پھر اس کے سڑکیں اس کی دونوں طرف بنے گی، ہوا بھی اس کی خراب ہوگی، اور جو ایک خطرے کی بات ہے کہ جب بڑا سیلاب آئے گا، جسے ہم کہتے ہیں 100 سال میں جو ایک سیلاب آتا ہے، اس میں یہ بڑا خطرہ ہوگا کہ وہ باہر کناروں سے باہر آ جائے گا، اس کو دریا کو پانی کا راستہ اس کو نہیں ملے گا انجینئرنگ کے حوالے سے۔ تو جتنا تنگ کریں گے دیواریں آپ کو اتنی اونچی کرنی پڑیں گی تاکہ دریا گزرے، اور جتنی دیواریں آپ اونچی کریں گے وہ اتنا ہی بدنما اور بیکار ہوتا جائے گا۔ تو یہ شکل یہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے لاہور میں، ٹیمز میں اور سین میں اور دوسرے بڑے شہروں میں ان کے جو دریا ہیں وہ کئی 100 سال پہلے ہی بند ہو چکے تھے، وہ تو ان کو دریاؤں کو اپنی شکل میں لا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ایک ایسا دریا موجود ہے
जिसकी शक्ल अभी भी ऐसी है कि हम उसको बेहतर बना सकते हैं, और उसको हम उसी खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे बाकी दुनिया के शहर गए, और इस कीमती मौके को हम गंवाने पर तुले हुए हैं। तो ये मुख्तसर ये बात है कि क्या होना चाहिए, क्या ख्वाब देखते हैं, क्या शहरी चाहते हैं, और क्या कम खर्च पे हो सकता है। जमीनें लिए, बहुत कम जमीनें लेके हो सकता है, और जो करना चाह रहे हैं उसमें जो शक्ल बन रही है उसमें कुदरती माहौल भी उसका खत्म होता है, और एक तामीराती सी शक्ल बन जाती है उसकी, और उसमें जंगली हयात, नबातात, परिंदे, वो तमाम चीजें जो हैं उसमें रहती भी नहीं है। और उस सिमत में लेकिन ये होगा कि जमीन बहुत कीमती होगी, इकोनॉमी चलेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, आम लोग तो वहां पर रहने के काबिल ही नहीं होंगे, वो इतनी महंगी जमीन होगी। उस शक्ल की तरफ ये लेके जा रहे हैं, और अगर हमने ये किया तो एक बहुत कीमती मौका जो है लाहौर को खूबसूरत और सकाफत के लिहाज से बेहतर बनाने का, और दुनिया में ये साबित करना कि हम एक नए तरीके से अपने शहरों को अच्छा बना रहे हैं, वो मौका हम खो दें। जी, बहुत शुक्रिया वक़ार साहब, आपने बहुत तफ़सील से जायज़ा दिया। असल बात जो पते की है वो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथियाना चाहते हैं। मसला यही होता है कि ये पाकिस्तान में और दीगर ममालिक की तरह ये जो लैंड माफ़िया या ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, ये इनकी ख़्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एक्सट्रैक्ट करें, चूँकि वो महँगी बिकती भी है, लोगों की हाउसिंग डिमांड्स भी हैं और भी नीड्स हैं। तो ये इसी पूरी कोशिश में वो पूरे एक दरिया का भी और हमारा जो इको सिस्टम है, जो हमारा माहौलियाती एक रिश्ता है इंसानों का और माहौल का, वो उसको भी तबाह करने के दर पे हैं। तो फौजिया जी, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ और आपने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी की है जो है विमेन्स एक्शन फोरम की तरह की तरफ से, जहां आपने जो वहां से मुतासिर होने वाले लोग हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा लोग हैं और हजारों खानदान हैं और उनमें बहुत सी खवातीन भी हैं, उसका कुछ बताइए हमें और अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। जी। जी, बड़ी मेहरबानी रज़ा, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें मौका दिया इस बड़े प्रोजेक्ट जो कि लाहौर को बिल्कुल ही तब्दील करके रख देगा अपनी ओरिजिनल फेस से, तो इसके ऊपर ही गुफ्तगू हो रही है। मसला ये है कि जैसे अब वकार साहब ने तो पूरा बैकग्राउंड बता दिया है। दरिया जो है एक नेचुरल फीचर है और इसको एक हद तक उसी तर्ज में रहने देना चाहिए। जो ये प्रपोजल बन रहा है, इस प्रपोजल में ये तकरीबन 1 लाख एकड़ जो जमीन तकरीबन उतनी है जितनी आज लाहौर जितने में बना हुआ है, यानी कि लाहौर की जमीन को डबल कर रहे हैं। और उसमें इनका ख्याल है कि जितनी लाहौर की आजकल आबादी है, उतनी ही आबादी यहाँ पे बसर करेंगे अपने जो इन्होंने प्रपोजल्स और डिजाइन्स दिए हैं। अब इस वक्त वहां पे जो इस वक्त हालात हैं, ये तकरीबन 1 लाख जो एकड़ है, इसमें तकरीबन 1,20,000 एकड़ है, इसमें तकरीबन 1 लाख लोग आबाद हैं। उनके ज़राए आमदनी जो है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि ज़राई ज़मीन है, कैटल फार्मिंग होती है। ये जो दरिया का अपना एक फ्लड प्लेन है, वो इस 1 लाख में से ये 1:20 ईयर फ्लड प्लेन जो हर 20 साल के बाद आता है, वो तकरीबन 20,000 एकड़ है। यानी कि आपके पास फिर भी अगर इस फ्लड प्लेन को रहने दें, आप ये 20 लाख एकड़ निकाल दें, तो आपके पास फिर भी 1 लाख एकड़ है जिसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। परेशानी की ये बात है कि रूडा जो एक्ट बना है वो बहुत ही पावरफुल एक्ट है, जो आई एम श्योर राफे इसके ऊपर और एलैबोरेट करेगा। इतना पावरफुल है कि अभी EIA पास भी नहीं हुआ है, उसकी पब्लिक हियरिंग भी नहीं हुई है, और रूडा ने अपना काम वहां पे शुरू भी कर दिया है। यानी कि प्रोजेक्ट के जो एक लीगल तरीका होता है एक प्रोजेक्ट को अनाउंस करने में, वो उन्होंने काम वहां पे शुरू भी कर दिया है। और वो आप देख सकते हैं, चेयरमैन जो है आपका रूडा का, उसकी तकरीरें हैं PTV पे, उनकी 1-1 घंटे की इंटरव्यूज आ रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि वहां पे रोड क्या कहते हैं, ड्रेजर्स लगे हुए हैं और सारा कुछ हो रहा है।
تو یہ تو اور بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ انہوں نے کام ابھی سے شروع بھی کر دیا ہے. اچھا، اب یہ جو 1 لاکھ ایکڑ جو زمین کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیولپ کریں گے، یہ اتنی زمین ہے جتنی لاہور شہر کی اب ہے. اب لاہور شہر میں جو زمین پورے جہاں پہ آبادی ہے اس کا 1/3 حصہ ہے جس میں آپ کی 2/3 پاپولیشن رہ رہی ہے. باقی جو سارا ایریا ہے اس میں آپ کے ڈیفینسز ہیں، ڈی ایچ ایز ہیں، باریہ ٹاؤن ہے، ویلنسیا ہے، اور یہ جو سب ڈیولپرز جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. اور ادھر جو ڈیولپمنٹ کی ہے تو جتنے لوگ اس ایریا میں رہ رہے ہیں یہ تقریباً 2/3 ایریا ہے، یعنی کہ ایک اربن سپرول بن گیا ہے. لاہور شہر ایک پھیل گیا ہے اتنا زیادہ، اور اس میں لوگ جو ہیں جو لوور انکم کے ہیں یا جو کم آمدنی والے ہیں وہ شہر کے سینٹر میں رہ رہے ہیں، یا یہ جو ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں، ڈیولپڈ ایریاز ہیں، ان میں جو گاؤں تھے، اگزامپل میں دے دیتی ہوں جیسے چرڑ ولیج ہے ڈیفینس میں، اس کے ارد گرد دیوار ڈال دی ہے اور ان لوگوں کو وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے. اس طرح تو عام چل رہا ہے. تو اس پروجیکٹ میں بجائے کہ جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کریں، سب سے پہلا حق تو جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کی ماحولیات، ان ولیجز کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے، بجائے کہ ان سے زمینیں لے لیں اور پھر ڈیولپرز کو بیچ دیں. یہ لوگ وہاں پہ آباد ہیں، تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں. ان کو آپ ان کے جو ولیجز ہیں اور جو آبادیاں ہیں انہیں کو ہی آپ اپ گریڈ کریں. ان کے پاس نہ کوئی سورج ہے، نہ کوئی واٹر سپلائی ہے، وہ گندا پانی پی رہے ہیں. ان کے جو گائے بھینسیں ہیں وہ چھپڑوں میں گھوم رہے ہیں. آپ روڈا کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ ان جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں ان کی اپ گریڈیشن کریں. یہ ایک میرا اپنا ایک پرسنل خیال ہے کہ بجائے آپ ان کو ہٹا کے اور ایک نئی آبادی آباد کریں جو کہ ڈیولپرز کریں گے، جس میں ان بیچارے غریب لوگوں کو جو کہ ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں، ایک تو ان کی اگر ان کو آپ اسی گاؤں میں پھنسا دیں گے تو ان کی ذرائع آمدنی بھی چلی جائے گی. وہ تو اپنی وہ ایگریکلچر پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کی ذرائع آمدنی بھی چلی جائے گی. دوسری جو بات جو وقار صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہی ہے کہ یہ جو دریا کو چینلائز کر رہے ہیں، جو کنکریٹ دیوار بنا رہے ہیں، یہ میں ایک جو میں نے پڑھا ہے EIA میں اور جو انہوں نے رپورٹ ابھی پچھلے دنوں پبلک ہیئرنگ جو کہ سنا ہے کہ 21 تاریخ کو ہونی ہے وہ پڑھ رہی تھی. 9 میٹر اونچی کنکریٹ دیوار بنائیں گے. 9 میٹر کا مطلب ہے 25 فٹ اونچی دونوں سائڈ پہ، جس طرح وقار صاحب کہہ رہے ہیں ایک کنکریٹ کی دیوار بنا دیں گے. پیچھے جو سائڈوں پہ زمین ہے وہ تو 25 فٹ نیچی رہ جائے گی، ادھر پھر وہ فل کریں گے اور پھر اس کے اوپر آپ اپنی تعمیر کریں گے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم ٹریلینز آف روپیز خرچ کر رہے ہیں اور یہ چینلائز کرنے میں، اور اس سے ہماری، جیسے وقار صاحب نے بھی پہلے کہا ہے کہ ہمارا جو ایکویفائر ہے، جو ہمارا نیچے پانی جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر، اس میں اس چینلائزیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا پانی بھی اس وقت دریا میں جا رہا ہے وہ ہے لاہور شہر کی 12 ملین آبادی کا ویسٹ واٹر اور انڈسٹریل ٹاکسک ویسٹ ہے. یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ جو لاہور شہر کے پہلے ٹریبیوٹریز تھیں، یہ چینلز تھے دریا کے، یا وہ اسٹارم واٹر ڈرینز تھے یعنی کہ بارشی نالے تھے، ان سب کو انہوں نے جو بلیس واسا اینڈ بلیس LDA، انہوں نے اپنی عقل مندی میں ان اسٹارم واٹر چینلز کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے انٹو سوریج نالاز. اب یہ سارے نالے لاہور شہر سے گزر رہے ہیں، ظفر علی روڈ ہے، دلی گیٹ جو شہر کے ارد جا رہا ہے، ہڈیارہ ہے، بے تحاشا نالے ہیں، شالیمار کے ساتھ ہیں. یہ سارے جا کے دریا میں 7 پوائنٹ سے دریا کے اندر جا رہے ہیں. ایک بہت اچھی بات جو یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں گے، ویری گڈ، لیکن ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی $1 بلین پروجیکٹس ہیں.
ان کے اوپر آپ کو اپنا جسے کہتے ہیں نا لوڈ کم کرنا ہے. آپ کو اپ سٹریم جو شہر کے بیچ میں نالے ہیں اس پانی کو پہلے صاف کریں, اور تاکہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں ان کے اوپر جسے کہتے ہیں نا دباؤ کم پڑے, ان کی قیمت کم ہوگی. اس جو فلڈ پلین ہے ادھر آپ ویٹ لینڈز بنائیں, جسے کہتے ہیں پودے اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ آپ پانی کو صاف کر کے کچھ حد تک, یہ وہ دریا بالکل نہیں رہے گا جو پہلے تھا, لیکن ہم ابھی بھی اس دریا کو کافی حد تک اس کو کنزرو کر سکتے ہیں, اور ادھر مچھلیاں دوبارہ آ سکتی ہیں, ادھر ڈڈو بھی آئیں گے, ادھر انسیکٹس بھی آئیں گے, آپ کے مچھر بھی آئیں گے, اور ماحولیات بہتر ہوگی. بالکل, بہت شکریہ. جی جی, تو آپ میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں, اور یہ آپ نے جو ان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے اور ڈسپلیسمنٹ اور زرعی زمین کے حوالے سے جو بات کہی, تو جو آپ نے بہت اہم بات کی وہ روڈا جو قانون ہے, ایکٹ ہے, اس کی بات کی. تو میں چاہوں گا کہ رافع تھوڑا سا اس پہ روشنی بھی ڈالیں, اور جو یہ کیس لے کر گئے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کیجیے. رافع انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز. شکریہ رضا. السلام علیکم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ لا ایسوسی ایشن آف پاکستان کی طرف سے میں نے جو پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت دائر کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا, ہم نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں ہم نے جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بنا جی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بنا شدہ ماحولیاتی جائزہ جو ہے اس پہ ہم نے سوال اٹھایا. اس سوال جو ہے, یہ جو سوال ہم نے اٹھایا, یہ دو ماحولیاتی قانون کی بنیادی اصولوں پہ ہم نے بنایا. ایک یہ کہ ایک صاف ستھرا ماحول ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے, اور اس حق کو بچانے کے لیے, اور 18ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبوں نے اپنے ماحولیاتی قانون بنائے ہیں, اور ان قانون کے تحت جو بھی صوبے کے اندر پروجیکٹ کرنا چاہے وہ پہلے اپنے پروجیکٹ کا جو چلنے اور بننے کا ماحولیاتی نقصان یا آلودگی جو پیدا ہوگی اس کا جائزہ لے گا, اور اس جائزے کی بنیاد پر ماحولیاتی ادارے سے اپنے پروجیکٹ کا آپ سمجھ لیں منظوری لیں گے. تو یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے ہمارے حقوق, بنیادی حقوق صاف ماحول کو بچانے کے, کہ یہ جو جائزے ہیں وہ صحیح طرح لیے جائیں, اور جائزے کے بغیر پروجیکٹ جو ہے اس کو منظوری نہ دی جائے. دوسرا جو اصول ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کنال وائٹننگ کیس کا اصول ہے, جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو سب یہ قدرتی ہمارے وسائل ہیں, اثاثے جو ہیں, یہ ایک اعتماد میں رکھے جا رہے ہیں, ایک عوامی اتحاد میں ہیں, اور اس اعتماد کے تحت جو ذمہ داری اب ریاست پہ پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں ان کا استعمال پاکستان اور پاکستانیوں کے فائدے کے لیے ہو, اور انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے تھے پرسنل یا کارپوریٹ انٹرسٹ کے لیے نہ استعمال کیے جائیں. تو یہ جو اعتماد جو ہے یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ریاست پہ چھوڑتا ہے کہ وہ قانون کے جو اصول ہیں اور قانون کے جو مختلف پوائنٹس اور ڈائریکشنز ہیں وہ پوری طرح ان پہ عمل کریں. اب اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ لاہور میں پچھلے چند سالوں میں اورنج لائن اور جیل روڈ سگنل فری کے جو کیسز تھے, جو پروجیکٹس تھے, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر آرگیو کیے گئے تھے, چیلنج کیے گئے تھے, اور لاہور ہائی کورٹ میں دونوں کیسز کے جو ماحولیاتی جائزے تیار کیے گئے تھے ان کے معیار پر لاہور ہائی کورٹ نے کافی سوال اٹھائے تھے. اس کے نتیجے میں 2017 میں محکمہ ماحولیات نے ریگولیشنز نکالی انوائرمنٹ کنسلٹنٹ کے حوالے سے, اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اب سے 2018 سے پنجاب کے اندر کوئی ماحولیاتی جائزہ جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کا وہ بغیر رجسٹرڈ کنسلٹنٹ کے تیار بھی نہیں ہوگا اور ای پی اے کے سامنے رکھا بھی نہیں جا سکتا. اب روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک ماحولیاتی جائزہ تو بنایا ہے, اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے رضا, جیسے وقار صاحب نے بتایا ہے اور فوزیہ بی بی نے بتایا ہے, اس کا جو اثر ہوگا ماحول پہ وہ بہت زیادہ ہے, یہ تو تصور سے بھی باہر ہے. تو اس کا جائزہ لینا ہمارے بنیادی حقوق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کو بچانے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنا ماحولیاتی جائزہ جو ہے وہ انجینئرنگ کنسلٹنٹ سروسز پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ
جو کہ ایک انجینئرنگ کنسلٹنگ سروسز ہے کمپنی ہے, حکومت پنجاب کی کمپنی ہے, بہت اچھی انجینئرنگ کمپنی ہے جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی بیٹھتے ہیں, ان سے بنا کر ماحولیاتی محکمے میں جمع کی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ECSP ایک رجسٹرڈ ماحولیاتی کنسلٹنٹ نہیں ہے. اب دیکھیں آپ ایک بڑا ڈیم ڈایامر بھاشا ڈیم جو ہے وہ ایک غیر رجسٹرڈ انجینئرنگ کنسلٹنٹ سے تیار کریں گے, میں اپنے نائے سے بنوا لوں. دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنی بڑی ذمہ داری جو اس عوامی اعتماد سے پڑتی ہے, اس کو تو یہ پورا بھی نہیں کر رہے. انہوں نے ایک صحیح کنسلٹنٹ بھی نہیں انگیج کیا. اور مزے کی بات بھی ہے یا ڈرنے کی بات یہ ہے کہ 2018 سے آج تک ہمارے بنیادی ماحولیاتی حقوق کو بچانے کے لیے محکمہ ماحول نے ایک بھی ماحولیاتی کنسلٹنٹ کو پنجاب کے اندر رجسٹر بھی نہیں کیا. تو اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں جیسے سپریم کورٹ نے چند سال پہلے لاہور کی سب بلڈنگز جو ہیں ہائی رائز بلڈنگز روک دی تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کوئی اسٹرکچرل انجینئر نہیں بیٹھتا, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں اور ہم نے جو کیس ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا وہ یہی ہے کہ اس درونی صورتحال میں جب ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں ماحول کے حوالے سے اب خطرے میں ہیں, میرے خیال سے یہ پروجیکٹ اور اس کی جو آگے پیشی ہونے والی ہے اس کو روکا جائے, صحیح کنسلٹنٹ لائے جائیں, بین الاقوامی معیار کے لے کر آئیں, رجسٹر کیے جائیں اور اس کی بنیاد پر ایک جائزہ لیا جائے اور آگے پھر پروجیکٹ چل سکتا ہو. بالکل زبردست, تھینک یو رافع. اور رضا میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے سنی فوزیہ قریشی کی گفتگو, وقار صاحب کا اوور ویو, رافع نے اس کے جو قانونی پہلو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی. میں آپ سے ایک زیادہ عمومی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا کیا جانے کا ارادہ ہے راوی کے گرد, یہ کوئی نئی بات تھی کیونکہ یہ ایک تاریخ بھی ہے کہ پچھلے 15 20 30 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لاہور کی ماحول کو, اس کے ڈیزائن کو, اس کے آرکیٹیکچر کو اور جو شہریوں کے حقوق ہیں ان کو جس طرح سے پامال کیا گیا ہے, وہ یہ اس کا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو آپ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کا براڈ اثر کیا ہوگا, لاہور کا نقشہ ہی بدل جائے گا یا کیا ہوگا, خطرات کیا ہیں؟ بہت شکریہ رضا. آئی تھنک اثرات اس وقت تو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پازیٹیو کیسے ہوئیں گے. میری نظر سے تو اس وقت اس پروجیکٹ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے مجھے, اور گورنمنٹ کی یا ایڈمنسٹریشن کی اور جو اتھارٹیز ہیں ان کی جو ان کی ڈیزائر ہے, جو ان کا مقصد ہے, وہ سمجھنے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے. تصویریں ہم دیکھ لیتے ہیں اور پروجیکٹ ہم بول دیتے ہیں اتنا بڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, جو بھی انہوں نے ابھی آپ کو بڑی تفصیل میں بتایا ہے. بٹ حکومت کا مقصد کیا ہے لاہور شہر کے حوالے سے؟ کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو اچھی سہولیات دی جائیں, وہ سیف ہوں, ان کو امینٹیز ملیں, ان کو ٹرانسپورٹ ملے, اور وہ اس لیے مقصد ہے کیونکہ وہ نہیں مل پایا ابھی تک ٹھیک سے, اور جس طرح حقوق کی بھی بات کی گئی ابھی کہ سب کا ایک بیسک رائٹ بھی ہے. تو اگر تو ان کا یہ مقصد ہے تو 12 ملین لوگ تو یہاں موجود ہیں جو جن کے پاس یہ کچھ نہیں ہے, تو وہ پورا کر دیجئے. وہ تو اسی حد کے اندر کرنا پڑے گا کسی طریقے سے. اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں سنتے, اس کے اوپر کوئی آئیڈیاز ہم نہیں سنتے ہیں. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کوشش کرتی ہے کوئی ٹھیک بات کرنے کی. حکومت نے ایک قسم کا وعدہ کیا غالباً سال ڈیڑھ پہلے کہ کوئی ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ اب کنورٹ نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ لینڈ میں. پھر جو ہے حکومت کے اپنے نمائندے, LDA کے نمائندے ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں کہ ایز سچ کوئی پریشر نہیں ہے نئی ڈیمانڈ کا کہ ہمیں بہت جلدی بہت سارے ملینز آف گھر اور پلاٹ چاہیے ہیں. تو وہ خود کہتے ہیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں ہمارے پاس, رواج بھی نہیں ہے کوئی ریسرچ یا نمبرز کو ٹھیک سے جمع کرنے کی, ایویڈنس جمع کرنے کی. سو غالب پھر بھی انہوں نے آ کے جنرس آف کہ انہوں نے آگے کہا کہ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ہم خود کریٹ کر رہے ہیں بزنس پیدا کرنے کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ حکومت نے کہا کہ ڈینسٹی بڑھائیں کیونکہ اسپرال بہت ہو چکا ہوا ہے, ابھی فوزیہ نے بھی یہی بات کی. تو ڈینسٹی تو ہمیں بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو موجودہ جو شہر اس میں بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. تو اب ہے یہ کہ
साथ में हुकूमत ने एक मास्टर प्लान के लिए एक्सरसाइज शुरू की हुई है खुद ही, जो कि चलिए एक अच्छा स्टेप है। फिर हुकूमत ने बोला कि ये सिर्फ वो कंसल्टेंट आ सकते हैं जो पता नहीं कितने मिलियन लोगों के शहर बना चुके हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान में तो नहीं, तो दुनिया में ही 2-3 लोग हैं। तो अब अगर आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर आपको उनकी बात पहले सुननी पड़ेगी कि शहर को किस सिमत में जाना है और किस सिमत में नहीं जाना है। तो मुझे लग रहा है कि ये हम एज़ यूजुअल सैडली एक मैसिव कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको जो एडवाइस दी जा रही है वो बहुत मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म की एडवाइस मिल रही है। और जल्दबाजी आई थिंक हम हमेशा ही करते हैं। तो हमें तो ये शहर आज रात को ही शुरू करना है, एज़ इफ कि कल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होएगी। तो मेरा यही ख़्याल है कि ये मकसद जो है ना, ये क्लियर किसी को नहीं है, जो करना चाह रहे हैं उनको भी क्लियर नहीं है। और उसमें क्लैरिटी कैसे आएगी, मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ा सवाल है कि हुकूमत की अवेयरनेस साथ-साथ में गवर्नमेंट की अवेयरनेस कि शहर जो है वो क्यों है, किस लिए है, और जो इतना बड़ा ऑलरेडी शहर है उसके साथ करना क्या है। उसका मकसद उसका हल नया शहर बनाना नहीं है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि हर शहर दुनिया में जो है उसकी एक थोड़ी-सी एक अपनी ऑर्गेनिज़्म होती है। उसको इतने आराम से कोई चाबी से बंद नहीं होता, ना चलता है। तो वो उसने बढ़ना भी होता है अपने तौर तरीके से। तो उसको समझने की ज़रूरत है और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये हमें हुकूमत से क्या डिमांड करनी चाहिए, क्या माँगना चाहिए, जो हमारे ही फ़ायदे का हो। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त। 1-2 सवालात भी आए हुए ऑडियंस की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट या माहौल ज़्यादा अहम है रियल एस्टेट रन इकोनॉमी से। तो एक तो मैं ये आप लोगों से अभी मैं पूछता हूँ, दूसरा वो एक और साहब ने सवाल किया है कि हाँ, वो ये कह रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी पार्टिसिपेंट से कहिए कि वो कुछ कहें, और ये कि कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है कैंपेन में। तो मैं एक-एक करके ये वाले, मेरा भी ये ब्रॉड ये सवाल था कि इस पे अब किया क्या जाए? देखिए, एक तरफ तो है लैंड माफिया, बिल्डर्स माफिया, उनकी ताकत, उनके असर रसूख, उनके बिलियंस। हमने देखा है कि एक टाइकून जो है, उन्होंने कहा जाके कराची में हॉक्सबे से लेकर गवादर तक जो जमीन पड़ी हुई है खरीद ली है, लोगों को निकाल के बेदखल करके। और इतने वो ताकतवर, इतने वो पावरफुल हैं कि हर प्राइम मिनिस्टर, हर पॉलिटिशियन और जो है हर इदारा जो है पाकिस्तान का, वो उनके साथ जो है हैंड इन ग्लव है। तो अब इस सूरत हाल में क्या करें शहरी? क्योंकि ये एक बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल है। यूजुअली होता है कि ऑपोजिशन की पार्टियां जो है वो उसमें शामिल हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो ऑपोजिशन का भी यही ख्वाब था, जो अभी खान साहब का है, वो भी ये एसआईटी बनाना चाहते हैं। और आपने पहले कहा पिछली गवर्नमेंट में तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और चाहे वो ऑरेंज ट्रेन की हो, मुझे याद है कि ये जो मरी जाने को एक पैरेलल रोड बना है, इस्लामाबाद टू मरी झीका गली रोड, उसकी भी ईआईए नहीं हुई थी। मैं उस वक्त काम करता था गवर्नमेंट में, मुझे याद है मैंने लिख के भेजा था कि ये नहीं बनेगी, क्योंकि पता नहीं कितने हजार दरख्त हमने काउंट किए थे, 15,000 की 20,000, और वो उन्होंने ओवररूल कर दिया। उन्होंने कहा आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं, ये आप इसका मतलब मंसूबा रोक रहे हैं। तो ये बड़े बड़े पावरफुल ऑर्ड्स हैं। तो मैं इसके ऊपर ये चाहूंगा कि आप सबसे क्विक एक कमेंट लूं, और आप ये बाकी चीजें जो थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसको भी एड्रेस। ये मैं वकार साहब, आप जरा बताइए इसके ऊपर अब किया क्या जाए। जी, बहुत आसान है। हमने एक मुतबादल मंसूबा 2 साल की मेहनत के बाद सामने रखा, और यही सोचते हुए रखा कि अगर हम कोई और बेहतर काम नहीं करेंगे तो यही होगा जो होने जा रहा है। बदकिस्मती ऐसी कि वो हमने मुतबादल मंसूबा भी बनाया और इस पर भी एक शब-खून पड़ गया आखिर सारा। अच्छा देखिए, मुतबादल मंसूबा बड़ा सादा सा है। हमने ये कहा था कि आप साइफन से लेके अड्यारा नाला या बल्लोकी तक, ये 42-45 किलोमीटर का फासला है। हमने इसको कहा था कि आप इसको रावी नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें। और जो मैंने पहले जिक्र किया फौजिया साहब ने भी, कि जो 20 साल का जो सैलाब है, उस नेशनल पार्क की जो हद है वो सैलाब होगा जो 20 साल में एक बार आता है। ये हो गया आपका नेशनल पार्क। और आप मिसाल ये देखें, इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, पेट भी भरना है हमने और रहाइश भी लेनी है। इस्लामाबाद में मरगला हिल्स नेशनल पार्क है। एक ट्रेल पर वीकेंड पर 5,000 लोग आते हैं।
اور نیشنل پارک کے اندر 20-25 ہزار لوگ آتے ہیں. اس کے پیچھے کتنی اکانومی چلتی ہے, اور جو لوگ تفریح لے رہے ہیں, اگر میں وہاں پر ہم 100 روپے کا بھی ٹکٹ ایک گاڑی پہ لگائیں تو لوگ نیشنل پارک میں جانے کو دینے کو تیار ہیں. اور سب سے مہنگی زمین ان سیکٹرز کی ہے جو کہ نیشنل پارک کے ساتھ, آپ E7 کی زمینوں کی قیمتیں دیکھیں, F7 کی قیمتیں دیکھیں, وہ 4 کنال کا پلاٹ جو ہے اس وقت 80 کروڑ کا پہنچا ہوا ہے. تو یہ حال ہے. اب اگر ہم نیشنل پارک مرگلہ کو ہم کھلا چھوڑیں, اور ہمارے جو دوست ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا, جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں, ان کا بس چلے تو مرگلہ ہلز میں پلاٹنگ کر کے کل بیچ دیں اس کو. بالکل. اب شہریوں کا فیصلہ اسلام آباد میں یہ ہے کہ نہیں, ہمیں نیشنل پارک جیسا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے, کہ اس سے جو ہمیں تفریح, صحت, سکون جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی قیمت پلاٹوں سے کہیں زیادہ ہے. تو لاہور میں 20,000 ایکڑ کے عوض ہم یہ نیشنل پارک بناتے ہیں. یہ منصوبہ ہم نے رکھا تھا. ایک دوسرا قانون لگتا ہے, اور نیشنل پارک کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بفر زون بنتا ہے. آپ اس کے بالکل سر پر 50 سال منزلہ عمارت کھڑی نہیں کرتے, پہلے چھوٹی عمارتیں رکھتے ہیں اور پیچھے پیچھے بڑی کرتے جاتے ہیں. اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ کی جو اس نیشنل پارک کے آس پاس جو زمینیں ہوں گی, آپ غریب لوگوں کو دے دیں, بے شک ان کے پلاٹوں کی قیمتیں بہت جائیں گی, ان کو بھی کچھ مل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 50 گنا زیادہ قیمت پر بیچ کے کمائیں. اکنامکس جو ہیں اس کی انوائرمنٹل اور ریئل اکنامکس بھی, اس کے ارد گرد آپ نے آس پاس پھر نیشنل پارک پاس فوڈ سٹریٹس بنانی ہیں, آپ نے گاؤں کے لوگوں کو شامل کرنا ہے. ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ گاؤں سے جب آپ گزریں تو ایک پیدل راستہ ہوگا 42 کلومیٹر کا, جس میں سائیکلنگ کریں, آپ پیدل چلیں, گاؤں آئے گا, رکیں, لسی پیئیں, ساگ کھائیں, چائے پیئیں. ان لوگوں کے کاروبار چلیں گے. سبزیاں جو وہاں پیدا ہوں گی وہ اسی راستے سے لوگ آئیں جائیں گے, اور مختلف راستے ہوں گے نیشنل پارک میں آنے کے. تو ان لوگوں کا کاروبار جو ہے کہیں چلے گا. اور آپ نے میک ڈونلڈ بنانا ہے, آپ نے جو بھی بنانا ہے, آپ نے جیسے بھی کرائے حاصل کرنے ہیں, آپ کی اکانومی کہیں اور جاتی ہے. فرق یہ ہوگا کہ وہ تمام پیسہ لوگوں کے پاس جائے گا, وہ چند مخصوص لوگوں کے پاس نہیں جائے گا. اور اس میں پانی کا صاف کرنے کا عمل, اس میں ماحول کو, مچھلیوں کو, پرندوں کو واپس لانا, یہ سب کام شامل تھا. تو جناب متبادل منصوبہ موجود ہے, اس کی تمام تفصیلات منظور ہیں. کوئی سائل ہی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں؟ بالکل بالکل. اچھا فوزیہ جی, میں آپ سے یہ پوچھوں گا, متبادل کی تو بات ہو گئی, یہ بتائیے کہ اس کو اب کیسے ایکٹیویزم کے پوائنٹ آف ویو سے یا حکومت کی پالیسی کو انفلوئنس کرنے کے حوالے سے وہ کیا تدبیر ہو سکتی ہے, اور کیا مزید کیا جانا چاہیے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگے, لاہور کے رہنے والوں کو پتہ لگے, لاہور سے باہر رہنے والے لوگوں کو پتہ لگے. تو کچھ آپ کی کیا اس پہ خیالات ہیں؟ دنیا میں اور کہیں اور جگہوں پہ بھی تو ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں, شہریوں نے آگے بڑھ کر اپنے شہر کا چارج سنبھالا ہے. آخر آپ میوٹڈ ہیں پلیز. سوری جی آواز آ رہی ہے؟ سوری. جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت پاورفل لاٹ کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں, دی لینڈ مافیا, دی ڈیولپرز مافیا. بڑا مشکل کام ہے ان کے ساتھ لڑنا, کیونکہ حکومت اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ہینڈز ان گلو ہیں with the developers. ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس میں جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو 1 لاکھ پاپولیشن جو اس علاقے میں بسر کر رہی ہے, جن کی زمینیں چھینی جائیں گی, جن کا ذریعہ آمدنی چھینا جائے گا, جو کہ ایگریکلچر پریکٹس کرتے ہیں, ان کو موبلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور جو شہری ہیں جو کہ ماحولیات کی طرف جن کا رجحان ہے, ان کو تھرو ایونیوز جیسے کہ یہ آج بات ہو رہی ہے, یہ بہت اہم ہے کہ یہ ہم میسج بار بار دہرائیں, اور شاید پھر سرکار کو سمجھ لگ جائے. جب ہم نیشنل پارک کی, ابھی وقار نے جو بات کی ہے, 1 لاکھ ایکڑ زمین میں سے اگر آپ صرف 1,20,000 ایکڑ, اس میں سے صرف 20,000 ایکڑ آپ چھوڑ رہے ہیں جس میں آپ ایگریکلچر پریکٹس کر سکتے ہیں, اس کے آگے جو مرضی ہے کریں. اوپر سے جو سونے پہ سہاگا ہے, جو آپ ان کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں,
उसमें उन्होंने इको सिटी बना दी है, एजुकेशनल सिटी बना दी है, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं इस तरह की 5, 6, 7 मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट सिटी बना दी है, मिक्स्ड यूज सिटी बना दी है। इस सदी में हम इस तरह की जोनिंग नहीं करते। अब जो एंटरटेनमेंट सिटी में अगर आपने किसी पार्क में जाना है तो आप एजुकेशनल सिटी में रह रहे हैं और उधर से आप ट्रांसपोर्ट पकड़ेंगे और गाड़ियों में जाएंगे या आप ट्रेन में जाएंगे या आपकी मेट्रो होगी। लुक एट द इमेंस कॉस्ट दैट दिस काइंड ऑफ इस किस्म की जोनिंग जो कि इस किस्म के मास्टर प्लान को बनाने के लिए आपके एवरीडे कॉस्ट्स, सब्सिडीज, अब ऑरेंज ट्रेन चल रही है उसकी सब्सिडी कितनी दे रहे हैं, कितने सालों तक देंगे? 60 रुपए किराया लगाया हुआ है और पर पर्सन 120 रुपए हम भर रहे हैं, सरकार भर रही है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। तो वी हैव टू, हमें बहुत लाजिम है कि हम ऑल्टरनेटिव्स को सोचें। ज़राई ज़मीन के ऊपर इंक्रोच करना, वैसे ही इस हुकूमत ने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा था कि हम डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर ज़मीन पे नहीं होने देंगे। तो ये क्यों यू टर्न हो रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत? बहुत अच्छी बात फौजिया साहिबा आपने की, ये दोनों पॉइंट्स बहुत अहम थे। राफे, आपकी तरफ आता हूँ, आप बताइए कि क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। ठीक है, आप अनम्यूटेड हैं। एक मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2003 में उस वक्त मियां आमिर साहब की नाज़मत थी लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे। नेस्पा की तैयार शुदा लाहौर मास्टर प्लान 2020 लाहौर के जो अरकान हैं उन्होंने उसको मंजूर किया और 2014 में ये जो मास्टर प्लान है 2020 तक का जो मास्टर प्लान था लाहौर का, इसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपना लिया अपने मास्टर प्लान रूल्स के तहत। अब ये जो मास्टर प्लान था, चले 20 साल पुराना है, चले ठीक नहीं है, लेकिन उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं मैं एक दो चीजें का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो उस वक्त के मास्टर प्लानर्स ने लाहौर के हवाले से ये कहा कि लाहौर की जो ग्रोथ है वो एक तरफ हिंदुस्तानी बॉर्डर है, ऊपर की तरफ ये दरियाए रावी है, तो बहैसियत इन दोनों की जो लाहौर शहर आगे बढ़ेगा, उन्होंने कहा था रायबेंड की तरफ इसको बढ़ना चाहिए। और उन्होंने खुसूसन ये कहा था कि जो लाहौर के इर्द गिर्द ये ज़राई ज़मीन है, ये कीमती असासा है, ये इसको प्राइम एग्रीकल्चर लैंड को वैल्यूएबल एसेट उन्होंने डिक्लेयर किया, कीमती असासा। और उन्होंने ये कहा कि ये कीमती असासा किसी भी सूरत में घर के लिए या सनत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। अब देखें, तब से 20 साल हो चुके हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इख्तियार लाहौर के चंद कंट्रोल्ड एरिया से बढ़ के अब पूरे लाहौर डिवीजन पे फैला दिया गया है और इस तरह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की पहली रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब मेरे ख्याल से इन सूरत हाल में LDA को एक डिवीजन का मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और इसी सिलसिले में पिछले साल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को इनवाइट किया कि वो लाहौर की एक आगे 30 साल की विजन तैयार करें। अब इस सूरत हाल में जब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक बहुत अहम काम करने को जा रहा है, पंजाब असेंबली ने दरियाए रावी के इर्द गिर्द 40-50 किलोमीटर का जो खित्ता है उसको कानून के जरिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हटाकर किसी और अथॉरिटी के हाथ दे दिया कि जी भाईजान आप यहाँ एक नया शहर बनाएं। तो ये किस तरह की मॉडर्न अर्बन प्लानिंग है? ये किस तरह की कोऑर्डिनेटेड अर्बन प्लानिंग है? क्या ये शहरियों के हकूक जो हैं, जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, इनको इसकी हिफाजत है? ये क्या उस इत्मीनान की जिम्मेदारी पूरी उठा रहे हैं सरकार इस तरह की चीजें करके? मैं समझता हूँ जैसे कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी भी इलाके में इस वक्त कोई भी हाउसिंग स्कीम या रेजिडेंशियल स्कीम बगैर NOC की मार्केटिंग नहीं कर सकती, और अगर मार्केटिंग की FIR कटती और जेल जाते। मगर इस रूडा कानून के तहत इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बगैर NOC की स्कीम की मार्केटिंग कर रही है। ये भी मैं समझता हूँ अच्छी अर्बन प्लानिंग नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई जल्दी तो मुझे नजर नहीं आ रही, अगर एक डिवीजन का मास्टर प्लान तैयार कर दिया जाए जिसमें रावी के किनारों के बारे में एक मास्टर प्लान एक्सरसाइज के बाद एक तजवीज पेश की जा सकती है,
اس طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ جلد بازی کے اندر ہمارے حقوق جو ہیں یہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. بالکل، تھینک یو رافع، بہت شکریہ. لاسٹ ورڈ رضا آپ کا، اور انمیوٹ کر دیجیے اپنے آپ کو. جی تھینک یو. دیکھیے، ایک تو ہمیں ایک چیز واضح کر دینی چاہیے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، افسران بھی ناراض ہوتے ہیں. تو مقصد یہ کہ ہم، میں اپنی طرف سے تو کہہ سکتا ہوں، انانو کہ فیلو پینلسٹ کی بھی سملر پوزیشن ہے، کیونکہ ہم کافی ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہم جس طریقے کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں، اور صرف سوال کر رہے ہیں بیکاز وہ سب کا حق ہے. اگر آپ ایک گھر یا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو ایک جگہ پکی زمین ہے، ایک جگہ دلدل ہے، کہاں بنائیں گے؟ دلدل میں بنائیں گے تو ہم آپ کو روکیں گے، پھر آپ کہیں گے آپ ہمیں گھر نہیں بنانے دیتے. تو وہ ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا، آئی تھنک آپ جب بات کرتے ہیں حل کی کہ حل کیا ہے، تو میں آئی تھنک تو تھوڑی سی مختلف بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ شارٹ ٹرم حل نہیں ہے. اس وقت جو پاور بیلنس ہے اور جو جس طرح کی فورسز جو مرضی آپ ان کو نام دے دیں اس وقت حرکت میں ہیں اور اسٹرینتھ میں ہیں، ان کو آپ بہت جلدی ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور سوال نہیں کرنے چاہیے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم حل ہے اس کا، بیکاز آئی بیس مائی تھاٹس آن واٹ آئی سی. اینڈ آلسو اگر کوئی پازیٹیو سائڈ نظر آ رہی ہے تو وہ اس کی کیا پروپورشن ہے کمپیئر ٹو دی ادر سائڈ. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ باقی دنیا میں دیکھیں اور اگر ہم ان سے سیکھیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو کاپی کرنا ہے. یہ منصوبہ جو ہے کائنڈ آف، اور کہتا بھی ہے اور یہ بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں کہ جیسے دبئی کی طرز پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ گجرانوالہ میں بن رہی ہے، پیرس کی طرز پہ، اس کا تو نام ہی پیرس ہے. تو ہم جب تک شرمندہ رہیں گے پاکستانی ہونے کے ناطے اور دوسروں کی چیزیں امپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنا نقصان کرتے رہیں گے. آئی تھنک لوگوں کی ایجوکیشن اور اویئرنیس بہتر ہو رہی ہے میرے خیال سے، لیکن زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کہ حالات کی وجہ سے سارا فوکس جو ہے وہ پیسے اور دولت پہ ہے، کیونکہ اسی سے ہم سمجھتے ہیں سکون آئے گا. جبکہ باقی دنیا میں کئی ملکوں میں آپ دیکھیں تو سب سے ضروری چیز ہیپینس انڈیکس ہوتا ہے، جس میں حکومتوں کا سروائیول بھی اس پہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے خوش ہیں، ان کی جیب میں کتنا پیسہ ہے. کہ سوال نہیں کیا جاتا، یہ سوال کیا جاتا ہے کتنے مطمئن اور خوش ہیں. تو وہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، نہ ہی اس پہ 2 جملوں میں بات کی جا سکتی ہے. بٹ آئی تھنک سیاست، ریئل اسٹیٹ، جس کی آبویسلی کمپلیٹلی فیک انفلیٹڈ ویلیو ہے اس وقت اس ملک کے اندر. ایک زمین یہاں کونے میں کہیں دور جا کے بیابان میں ایک کنال 4 کروڑ روپے کا ملتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. وہاں سے نکل کے کچھ ملے گا تو نہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیوں 4 کروڑ دینے اس زمین کے. تو یہ سالوں سے ایک ٹرینڈ ہے جس کے اب ہم ایک طرح کے قیدی بن چکے ہیں، اور اس سے ہم تبھی نکل سکتے ہیں جب ہم ان سسٹمز کو اور جو لوگ ان سسٹمز کو چلاتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیں. اور آپ چھوڑ دیں خریدنے 4 کروڑ کا کنال، تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں، رولز میں بھی چیزیں ہیں، اور ریگولیشن اور ٹیکسیشن کی باتیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ اس طرح کے لوگوں کو اور ان کے حربوں کو منیمائز کر سکتے ہیں اور لوگوں کو پہنچ دے سکتے ہیں ایک سیف شیلٹر کی طرف. جو آئی تھنک فوکس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے اگر ہیپینس انڈیکس پہ جائے گا، آئی ڈونٹ نو کیسے جائے گا، میرے پاس اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تب تک ہم یوں پینلز میں بات کرتے رہیں گے اور لوگ ہمیں کہتے رہیں گے آپ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس تھوڑا اور پیسہ جمع ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وہ تب بھی حل ہوگا جب رضا آپ کو ہم میئر الیکٹ کروائیں گے، پھر آپ یہ جو رولز اور ریگولیشن تو میرا ووٹ تو آپ کے لیے ہے، میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں. اچھا جی، لگتا ہے آپ کوئی سمپسنز کی ایپیسوڈ پلان کر رہے ہیں، بٹ کوئی بات نہیں. تھینک یو فار تھنکنگ دیٹ وے.
ہمارا وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور میں آپ سب سے اجازت لوں گا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت سارے کامنٹس کچھ جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ ایڈریس ہو گئے ہیں کامنٹس, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک ون آف پروگرام نہیں, ہم انشاءاللہ اس کے اوپر متواتر بات کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایسا منصوبہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات ہو وہ کم ہے. اور جو بار بار میسیجنگ کی بات کی فوزیہ صاحبہ نے, رافع نے اس کے اوپر ذکر کیا, رضا نے بات کی کہ ٹیکسیشن اور ریگولیشن کے مسائل ہیں جن سے کہ کچھ حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں, تو ہم ان تمام امور پہ بات کریں گے. تو آج کا تو یہ پہلا تھا. وقار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور فوزیہ صاحبہ تھینک یو فار putting together this panel for نیا دور and رافع and رضا. ایک بار پھر آپ سب کو خدا حافظ.